بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ محرم الحرام میں ہمارے خصوصی دروس کا سلسلہ، اس سلسلے کا آج دوسرا درس ہے۔ آج ہم مختصراً گفتگو کریں گے ماہ محرم کی 3 اور 4 تاریخ کے کچھ چیدہ واقعات پر، اور آج آپ کو ابن زیاد ملعون کا امام علی مقام کو لکھا گیا خط عمر ابن سعد ملعون، کہ جس کے حوالے سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بڑا تذبذب کا شکار رہا اور حتی الامکان کوشش کرتا رہا کہ یہ معاملہ ٹال جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ دین بھی بچانا چاہ رہا تھا، عزت اور آبرو بھی بچانا چاہ رہا تھا، اور دنیا بھی بچانا چاہ رہا تھا۔ یعنی وہ چاہ رہا تھا کہ میں قتل حسین میں بھی ملوث نہ ہوں، لیکن جو رائے کی حکومت کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی پورا ہو جائے، مجھے حکومت بھی مل جائے، فرمانروائی بھی مل جائے، اور جناب عزت و احترام بھی باقی رہے، جو کہ ناممکن تھا۔ تو آج کے درس میں گفتگو کا آغاز کریں گے اس بات سے کہ جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ تقریباً ویسے تو 7 سے 8 محرم تک اس کی یہ کوشش رہی کہ کسی طرح میں امام علی مقام کو قائل کر لوں بیعت کے لیے یا اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کے لیے، اور پھر جا کے جناب اس سے کیا ہوگا، میں خون حسین میں میرے ہاتھ بھی رنگے نہیں جائیں گے، اور میں جناب ابن زیاد اور یزید پلید جو ہے اس کے سامنے سرخرو بھی ہو جاؤں گا کہ دیکھیں جی میں نے ان کو قائل کر لیا، میں نے منا لیا، وہ آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، یہ وہ اس طرح کر کے۔ اس سے کیا ہوگا کہ میں خون حسین سے بھی بچ جاؤں گا، قاتلین امام میں بھی میرا نام نہیں آئے گا، اور مجھے حکومت رائے بھی مل جائے گی۔ ویسے تو یہ 7-8 محرم تک تذبذب کا شکار رہا، لیکن کربلا روانہ ہونے کے لیے جو اس نے ابن زیاد لعین سے مہلت مانگی تھی جی، تقریباً 2 محرم کو، 1 محرم کو یعنی بات ہوئی ہے، 2 محرم تک اس نے مہلت مانگی تھی، اور پھر 2 محرم کی صبح، یعنی جیسے ہم نے آپ کو گزشتہ سبق میں درس میں بتایا تھا کہ یہ تذبذب کا شکار رہا، سوچتا رہا، کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، کبھی کسی سے مشورہ، کبھی کسی سے، اس کے بھانجے نے بھی اس کو ٹھیک ٹھاک جناب وہ کیا۔ ابھی اس ضمن میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ابن سعد نے اس کو واپس بلا کر کہا کہ پہلے اس کربلا والی مہم سے فارغ ہو لو، اس کے بعد تمہیں رائے والی مہم کا پروانہ یعنی حکومت رائے کا پروانہ دیا جائے گا، ابن سعد نے معذرت کے لہجے میں کہا کہ مجھے معاف کر دیں، فلاں فلاں آدمیوں کے نام لیے کہ ان کو یہ مجھ سے بہتر یہ کام سر انجام دیں گے، آپ ان کو روانہ کر دیں۔ تو ابن زیاد نے جلا کر کہا کہ میں نے تجھے مشورے کے لیے نہیں بلایا، یعنی میں کوئی ریکویسٹ نہیں تجھے کر رہا، تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اگر حکومت رائے چاہیے تو اس مہم پر نکلنا پڑے گا، خیر اگر نہیں جانا چاہتے ہو تو وہ پروانہ جو تمہارے لیے ہے اس کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں، حکومت رائے کا جو ہے۔ اس نے پھر ایک رات کی مہلت طلب کی، واپس گھر آیا، احباب و اقارب کو بلایا، مشورہ کیا، سب نے اسے اس خبیث ارادے سے باز رہنے کا جو ہے نا مشورہ دیا۔ ابن سعد کا جو بھانجا تھا حمزہ بن مغیرہ، تو اس نے تو یہاں تک کہا کہ اگر تم تمام روائے زمین کا بادشاہ بھی بنا دیا جائے تو تجھے اپنی تمام بادشاہت سے دستبردار ہونا پڑتا، اس بات پہ کہ میں خون حسین میں اپنے ہاتھ نہیں رکھنا چاہتا، تو ساری دنیا کا بھی بادشاہ ہو تو اپنی بادشاہت سے دستبردار ہو جا، لیکن اس کام کو سر انجام نہ دینا۔ یہ قائل ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ واقعتاً کوئی میرا مطلب کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے، کوئی اس مہم پہ جانے کا مشورہ بھی نہیں دے رہا، سب ڈرا رہے ہیں، اور واقعتاً امام علی مقام کو کیا یہ نہیں جانتا تھا، بڑے اچھے سے جانتا تھا جی۔ یہ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، سارا اہل بیت کا مقام و مرتبہ اس کو پتہ تھا، ایسا نہیں تھا، خود اپنے والد کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے احترام کا جو وہ تھا وہ دیکھتا رہا، لیکن کیا تھا کہ وہ حکومت رائے، وہ بادشاہت کا نشہ، وہ گورنری کا نشہ، وہ چیزیں جو ہے نا، جیسے ہی یہ ارادہ بناتا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، ویسے ہی وسوسہ آ جاتا تھا کہ دوبارہ یہ موقع ملے نہ ملے، کوئی اور تو نہیں کرے گا تو وہ شمر لعین سے کرا لے گا، ابن زیاد کسی اور سے کرا لے گا، یہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر تو کیوں نہیں کرتا؟ جب یہ ہونا ہی ہونا ہے تو بچا تو سکتا نہیں، تو یہ کام کر اور حکومت رائے کے مزے لے۔ خیر یہ ساری رات کچھ اشعار پڑھنے میں اس نے گزار دی، اور صبح اٹھ کر اس نے ارادہ کیا کہ میں جا کے ایک دفعہ پھر ابن زیاد سے بات کرتا ہوں، اگر وہ مان گیا ٹھیک ہے، ورنہ مجھے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر بدبختی اور جو اس کی منوست تھی وہ اس پر چھا گئی۔ ابن زیاد کے سامنے جاتا ہے تو انکار، اس نے اس سے پوچھا کہ ہاں تم نے مہلت لی تھی، کیا سوچا پھر؟ تو اس سے انکار ہی نہیں ہوا، یا اس نے کوئی طویل ہی نہیں پیش کی، یا کوئی ریکویسٹ ہی نہیں کی، اس نے کہا جی میں تیار ہوں۔ بس وہ بدبختی اس پہ غالب آ گئی، اور یہ پھر
نکل پڑا. کچھ روایات کے مطابق 3 محرم کو یہ کربلا پہنچ گیا اور کچھ کے مطابق یہ 3 محرم کو روانہ ہوا اور 3 محرم کی رات یا 4 محرم کی صبح اپنا لشکر لے کے یہ وہاں پہ پہنچ گیا. اسی اسنا میں ابن زیاد خبیث نے جو لائن نے ایک خط امام کی طرف روانہ کیا, امام کے نام روانہ کیا. حر کی جب اطلاع ملی کہ امام کو اتار لیا گیا ہے, ہم نے محصور کر لیا ہے, تو اس نے فوری طور پہ قاصد کو بھجوایا اور کہا کہ حر کو یہ خط جا کے امام کو دے, حسین ابن علی علیہ السلام کو خط دے. تو خط کا جو مضمون تھا بڑا مختصراً تھا, وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس نے لکھا کہ اے حسین, خط میں لکھا کہ اے حسین, مجھے آپ کے کربلا پہنچنے کی اطلاع ملی ہے اور امیر یزید نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس وقت تک نہ نرم تکیہ سر پر رکھوں, نہ عمدہ خوراک کھاؤں اور نہ کوئی عمدہ لباس پہنوں جب تک آپ کو قتل نہ کر لوں یا آپ سے بیعت نہ لے لوں, مگر یہ کہ آپ میرے اور یزید کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں, سر تسلیم خم کر دیں, تو میں ارادے سے یعنی قتل کے ارادے سے باز آ جاؤں گا. یہ خط امام کو پہنچا تو آپ نے پڑھنے کے بعد اسے پھینک دیا, اور پھر وہ مشہور امام کا قول کہ جو آپ اور میں مختلف کتب میں یا پوسٹوں میں دیکھتے ہیں, وہ اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا. خط کو پڑھنے کے بعد, پھینکنے کے بعد امام علی مقام فرماتے ہیں, اور اس میں آج کے سبق کا جو درس ہم ہر سبق سے لیتے ہیں, ہر درس سے جو سبق لیتے ہیں, وہ اسی میں چھپا ہوا ہے. تو امام نے جب خط پڑھا, پڑھنے کے بعد پھینک دیا, تو پھر فرمایا کہ وہ گروہ یا وہ قوم کبھی فلاح نہیں حاصل کر سکتی جو خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی رضامندیاں خریدے. جی, جب قاصد نے جواب کا تقاضا کیا تو آن جناب نے فرمایا, یعنی امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے پاس خط کا کوئی جواب نہیں ہے, یہ ملعون ابن زیاد عذاب خداوندی کا مستحق بن چکا ہے, میں اس کو جواب دینے کے قابل نہیں سمجھتا. قاصد واپس چلا گیا. تو آپ امام علی مقام کے ان جملوں پہ, ان کلمات پہ غور کیجئے. کیا یہ صرف ابن زیاد کے لیے الفاظ ہیں امام کے, یا یہ صرف یزیدی لشکر کے لیے, یا اس زمانے کے بندوں کے لیے الفاظ ہیں, یا قیامت تک آنے والا ہر انسان ان سے رہنمائی لے سکتا ہے کہ وہ قوم, وہ گروہ یا وہ گروپ یا وہ شخص یا اشخاص کبھی فلاح نہیں پا سکتے جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں. آج ممبر حسینی کا حال دیکھیے, یعنی امام کا یہی جملہ جو امام اپنے قاتلین کے لیے, دشمنوں اور مخالفین کے لیے کہہ رہے ہیں, آج 1400 سال بعد یہی جملہ امام کے نام پر سجائے گئے ممبر پہ جناب پڑھنے والوں پہ فٹ آ رہا ہے. آپ بتائیے کہ مجالس حسینیہ میں پرسنٹیج نکالیے, اکا دکا یا 3 4 5 علماء حق جو بزرگان پڑھتے ہیں ان کو آپ سائٹ پہ کر دیجئے, 95-96% ممبر پہ دیکھیے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے کہ جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرتے ہیں. آج ممبر پہ بیٹھا ذاکر, خطیب, مولوی, جی آج کیا کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا سامعین جو سامنے بیٹھے ہیں, مجمع بیٹھا ہے, ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ ہر بدعت اور خرافات کو بھی بیان کرنے سے باز نہیں آتا, کیونکہ مجمع خوش ہوگا, چاہے اللہ ناراض ہو جائے, چاہے رب کا جو ہے کوئی اصول, رب کے فرمان کا کوئی اصول ٹوٹ رہا ہو, آل محمد علیہ السلام کا خود کوئی اصول ٹوٹ رہا ہو, کسی بات کی نفی ہو رہی ہو, ان کو پرواہ نہیں ہوتی. وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اور مجھے واہ واہ کہنے پر مجبور کرتے ہیں, ہماری واہ واہ سننے کے لیے وہ اس چیز کو درگزر کر دیتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف تو نہیں, قرآن کے خلاف تو نہیں, خود محمد اور آل محمد علیہ السلام کے فرمان, سنت اور سیرت کے خلاف تو نہیں, اس چیز کو اگنور, نظر انداز, مجمع کو خوش کرنے لگے. تو امام نے یہ جو جملہ فرمایا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سید الشہداء کے مبارک زبان سے اور معصوم زبان سے نکلے جملے غلط ہو جائیں معاذ اللہ؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. شیعت کا جو آج حال ہے, ابھی انشاءاللہ ایام اذاں ہیں, ابھی بڑی مشکل سے میں نے خود کو روکا ہوا ہے. ایک مشہور صوفی ملنگ صاحب انڈیا سے تشریف لائے ہیں, لاکھوں کا مجمع لے رہے ہیں, ان کی کچھ چیزیں ہم تک پہنچی, ہم نے فیس بک پہ بھی شیئر کی, اور وہ ایسی خرافاتی گفتگو ہے کہ, اور اس سے بڑی جو بدبختی ہے, بدقسمتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس صاحب ماما صوفی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایسے اہل علم, ایسے چھپے ہوئے یار دوست جناب فیس بک پہ وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ایک چیز کو واضح سن رہے ہیں کہ یہ شخص کس کو کس سے ملا رہا ہے, اپنی صوفیت میں کتنا آگے نکل گیا ہے. لیکن نہیں, کوئی بات ہوگی جی, ظاہر اتنے بڑے عالم ہیں جی, ظاہر سر پہ ماما ہے جی, ظاہر آیت اللہ نام کے آگے لگتا ہے جی, کوئی بات تو ہوگی, کوئی بات, سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے رب ناراض ہو رہا ہے. تو ادھر امام کا, خیر ہم ان صوفی صاحب کے موضوع پہ ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ عشرہ کے بعد بنائیں گے. امام کیا فرما رہے ہیں کہ کبھی تم فلاح نہیں پا سکتے, کوئی قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جب تک وہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنے میں لگی ہوئی. تو ہمارے آج ممبر پہ کیا حال ہے, اور ویسے بھی ممبر سے بھی ہٹ جائیں تو ہماری سوسائٹی میں, ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں کیا حال ہے. کوئی اپنے باس کو خوش کرنے لگا ہوا ہے, چاہے اللہ ناراض ہوتا ہو جی, کوئی بیوی کو خوش کرنے لگا ہوا ہے, کوئی کسی رشتے ناتے کو, کوئی کسی کو, یعنی
شریعت کی حدودیں ٹوٹیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ میرا فلاں رشتہ راضی ہو جائے، میرا فلاں راضی ہو جائے. اور ذاکر اور خطیب اور ملا لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ کر رہی. ان کو پتا ہے کہ اس مجلس سے میں نے اگلی 2 مجلسیں بک کرنی ہے. بھائی گزارا کیسے ہوگا؟ ان کا کون سا جنرل سٹور ہے یا موٹر مکینک ہے یا صبح صبح وہ اخبار پھینکتے ہیں؟ ان کو تو کام ہی کوئی نہیں ہو رہا تھا. تو اس ایک مجلس میں سے 3 مجلسیں کیسے نکالنی ہیں، اس کے لیے پھر یہ بدعات اور خرافات اور مخلوق کی خوشنودی کے لیے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں، چاہے اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو. خیر، اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں کو، ابن زیاد ملعون نے ایک خط روانہ کیا امام کی طرف، اور اسی دن یعنی کچھ روایات کے مطابق 2 محرم کا دن تھا، کچھ کے مطابق 3 کا دن تھا، کچھ کے مطابق 3 تھا اور کچھ کے دن 4 محرم کا دن تھا، لیکن زیادہ تر یہ جو اس کا خطبہ ہے جو اس نے مسجد کوفہ میں دیا، یہ 4 محرم کا ہی اس میں آتا ہے. اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا کوفہ کی مسجد میں، اور امام علی مقام کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑکانا شروع کر دی. اور یہ کیا خبیث اور لعین جو ہے یہ اپنے خطبے میں کیا کہتا ہے وہ سماعت فرمائیے. اچھا جی، اس نے جناب لوگوں کے اوپر جو ہے نا قتل حسین پہ راضی کرنے کے لیے، یا کم از کم اس چیز پہ راضی کرنے کے لیے کہ جب یہ اطلاع کوفے میں آئے گی، کیونکہ کام تو اسے پتا تھا جو اسے یزید نے حکم دیا اس نے کیا ڈالنا ہے اور کس کام ڈالنے کی تیاریاں کر رہا ہے. تو اب اس کو یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حمایت حاصل کر لی جائے، اور جن کی حمایت نہ بھی ملے ان کو مال و درہم جو ہے اتنا دے دیا جائے کہ جب یہ اطلاع آئے کہ سید الشہداء شہید ہو کر دیے گئے، حسین مار دیے گئے جی، تو لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بھڑک نہ جائیں، میرا مال اور درہم جو منہ میں گیا وہ ان کو منہ بند رکھنے پر مجبور کرے. یہ اس خبیث کی پلاننگ تھی. تو اس نے اسی لیے جناب کوفہ کی مسجد میں آ کے تو خرافات بکنے شروع کر دیں اور امام علی مقام پر الزامات کی بارش کر دی اور لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ جناب دیکھیں اسلامی سلطنت میں رکھنا ڈالنے کے لیے معاذ اللہ، اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے کے لیے، اور جناب جو ایک وقت کے خلیفہ کے خلاف نکلنا، قیام کرنا، یہ ہے وہ ہے، بدعت ہے، حرام ہے، حسین جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں اور یہ فلاں مقام تک پہنچ چکے ہیں، تو آپ لوگ خود بتائیے اسلامی سلطنت میں رکھنا ڈالنے کی اجازت کس نے؟ اس طرح کی اس نے بہت بکواسیات کی. اچھا، اس نے جناب سعد بن عبد الرحمن کو اس کام پر مقرر کیا کہ کوئی بندہ جب میں گفتگو کر لوں اور کوئی بندہ میرے خلاف بات کرے یا حسین کے ساتھ دینے کی بات کرے یا ہماری بات کو رد کرے، اسے پکڑ کے لے آ. چنانچہ سعد مذکور نے ایک شامی سپاہی کو جو کسی کام کے لیے لشکر سے واپس کوفہ میں آیا تھا پکڑ کر ابن زیاد کے یہاں پیش کیا اور اس نے اس کو قتل کروا دیا. اس واقعہ حائلہ کا یہ اثر ہوا کہ پھر کسی شخص کو لشکر سے واپس آنے کی جرت نہ ہو سکی یا کسی شخص کو خفیہ طور پہ امام کا ساتھ دینے کی پلاننگ یا بات کرنے کی بھی جرت نہ ہو سکی. بہرحال جب ابن سعد یعنی عمر ابن سعد جو ہے کربلا پہنچا اور حر بھی اپنے لشکر سمیت اس کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ قاصد بھیج کر امام حسین علیہ السلام سے تشریف لانے کا سبب پوچھا. پہلے اس غرض کے لیے کثیر ابن عبداللہ شعبی کو بھیجا جو کہ بدترین خلائق، بہت جری و جسور اور خون ریز قسم کا آدمی تھا. سرکار امام میں پہنچنے سے پہلے جناب ابو سمامہ ساعدی نے اس کا راستہ روک کر کہا کہ تلوار یہیں رکھ اور پھر بارگاہ امام میں جا. اس نے انکار کیا. ابو سمامہ نے کہا کہ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں تیری تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھتا ہوں اور تو ساتھ ساتھ چل، پھر میں تجھے خدمت امام میں لے جاؤں گا. اس نے ایسا کرنے سے بھی انکار کر دیا. ابو سمامہ نے دلیری کے ساتھ جواب دیا کہ پھر تو خدمت امام میں نہیں جا سکتا. اس پر طرفین یعنی دونوں طرف میں سخت کلامی ہوئی اور بالآخر وہ شکی جو ہے ابو سمامہ رضی اللہ عنہ کے آگے مجبور ہو کر واپس چلا گیا. پھر ابن سعد نے کرتا بن قیس حنظلی کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا. چنانچہ اس نے امام علی مقام کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر پچھلے ساتھ کا پیغام پہنچایا. امام نے جواب دیا کہ تمہارے شہر کوفہ والوں نے تو مجھے خط لکھ کر بلایا ہے اور کہا ہے کہ ہماری طرف آئیے. اب اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو ٹھیک ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں. لیکن جب یعنی امام اچھا اس چیز سے لوگوں کو تھوڑا سا یہ پروپوگیٹ کرنے میں معاملہ ملتا ہے جو ناسبی ذہن کے ہیں کہ دیکھیں جی، اگر وہ مقصد اسلام کے یا مقصد تھا، سنت کا یا مقصد تھا اور جناب یزید کو باطل سمجھ رہے تھے تو پھر واپس جانے کی بات کیوں کی؟ امام نے اس کی بات کا اس کے رنگ میں جواب دیا ہے کہ بھائی کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے، میں کوئی فتنہ فساد کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ خط موجود ہے، یہ سارا ڈیٹا مواد موجود ہے، ناموں کے ساتھ سربر مہر جو خط موجود ہیں. اگر تم لوگ یا یہ کوفہ والے پسند نہیں کرتے، اب اس جواب کی حکمت دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ جنہوں نے خط لکھے ہیں پھر وہ سامنے آ کر یا امام وہاں جا کر ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے جی ہم پسند نہیں کرتے، تو امام نے کہا ٹھیک ہے ہم واپس چلے جائیں گے، بیعت نہیں کریں گے، بیعت کسی صورت نہیں کریں گے. تو یہ اس خط کا اس پیغام کا جواب امام نے اس کے کا دیا. اور یہ 3-4 محرم کو چیدہ جو معاملات ہوئے وہاں پہ ابن زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں خطبہ دیا اور بہت زیادہ بکواسیات کی جن کو ہم بیان کر مطلب نقل کرنے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتے.
اس طرح خرافات بکی جناب سید الشہداء کے خلاف، اور اس نے پھر عمر ابن سعد کو قائل کیا. وہ 3 محرم کو جناب، اور کچھ روایات کے مطابق 4 محرم کی صبح کو لشکر لے کے پہنچ گیا وہاں پہ، اور جاتے جناب ہر جو ہے اس کے لشکر میں شامل ہو گئے جناب ہر، جو بعد میں یوم صبح عاشور امام کے لشکر میں آ گئے، اور اس طرح سے یہ پھر ساری صورتحال بننا شروع ہو گئی. آج کے درس میں جیسے میں نے عرض کی کہ امام نے جو کلمات کہے کہ وہ قوم، وہ گروپ، وہ گروہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا جو خالق کو ناراض کرے اور مخلوق کو خوش کرنے میں لگ جائے. آج کے درس کے اختتام پر یہی درس سے یہ دعوت فکر و عمل جو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم نے اس چیز کو ان ایام حسینیہ میں صرف ہم نے، جیسے میں نے عرض کی کہ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا، کسی نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ نے بس کسی طرح رو لینا ہے، ان پر گریہ کر دینا ہے تو بس. اس کے پیچھے پورا ایک لاجک ہے. مجالس حسینیہ کیوں برپا ہونی چاہیے، عزاداری کیوں ہونی چاہیے جی، اس کے پیچھے پوری ایک حکمت ہے. چونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر ہو، کربلا کا ذکر ہو، احیاء اسلام کا ذکر نہ ہو، سنت کا ذکر نہ ہو، بدعت کی مذمت نہ ہو، یزیدی کردار کی مذمت نہ ہو. تو آج جیسے میں نے عرض کی کہ یہ کلمات ہی ہمارے لیے مشل راہ بن سکتے ہیں کہ ہم صرف یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے. میرے خدا کے معاملات میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ کلیئر ہے. دنیا جائے بہاڑ میں ناراض ہوتی ہے ہو. دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ یار وہ دیکھی جائے گی، بات کی بات ہے، فی الحال مفادات جڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو راضی کرو. تو ان ایام میں مجالس میں جائیے، پیام کربلا کو سمجھیے، پیام حسین کو سمجھیے، مقصد کربلا کو سمجھیے، تاکہ آپ پورا سال امام کی تابعداری اور عزاداری میں رہیں. صرف 10 دن کی یا 40ویں تک کی بات نہ رہے، چیلم تک کی، پورا سال جو ہے حسینی مشن کو، حسینی مشل کو، حسینی مقصد کو، حسینی پیام کو لے کے ہم آگے چلتے اور بڑھتے رہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں دوبارہ 5 محرم کے واقعات کی نسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دعا ہے پروردگار سے کہ ہمیں ان مجالس میں، ان دروس میں جو پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور ایک وضاحت میں کر دوں جو میں پچھلی ویڈیو میں نہیں کر سکا، کہ ایک جو روایت ہے کہ 2 محرم کو جب امام کربلا پہنچے تو آپ نے 60,000 درہم میں جناب وہ زمین خریدی قبیلہ غازیہ والوں سے. وہ بالکل اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کسی مسند کتاب میں وہ روایت نہیں ہے، چھوٹی موٹی معمولی کتابوں میں وہ روایت ڈال دی گئی ہے. اس کی کوئی حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ 60,000 درہم میں خرید کر امام نے کہا کہ میری زیارت کو لوگ آئیں گے تو آپ نے ان کی خدمت. اس کا کوئی جناب کسی مسند حوالے سے کوئی تعلق نہیں بنتا. تو یہ وضاحت تھی، میں نے کہا میں آپ کو پچھلے درس میں نہیں دے سکا تو اس درس میں بتا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.